بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ تو غیر فطری ریاست کے جبری قبضے کے بعد ہی شروع ہوا، لیکن گزشتہ 20 برسوں سے اس غیر آئینی و غیر انسانی عمل میں شدت دیکھنے میں آیا ہے۔ بلوچ فرزندوں کی جبری گمشدگیوں کی تعداد کے حوالے سے بلوچ اسیران کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ 50,000 سے زائد افراد اس انسانی بحران کا شکار ہیں۔ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد میں سے 25% سے زیادہ بلوچ فرزندوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ ان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے ہیں جنہیں لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا ہے یا اجتماعی قبروں کی نذر کیا جا چکا ہے۔ اس ظلم و بربریت نے بلوچ سماج پہ بری طرح سے نفسیاتی اور سماجی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایک ایسے سماج میں جہاں کم و بیش ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس انسانی المیے سے دوچار ہو تو ان پہ اس قسم کے اثرات کا مشاہدہ بخوبی کیا جا سکتا ہے، جن میں ایک خاندان ڈاکٹر دین جان بلوچ کا بھی ہے، جس کی بیٹیاں سمی اور محلب گزشتہ 12 برسوں سے مسلسل اپنے والد کی بازیابی کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ اس سفر میں انہوں نے کس کب کا سامنا کیا ہے اسے بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو کہ 2 کمسن بچیاں 3000 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہیں اور موسم و امتیاز کیے بغیر وہ اسیران کی بازیابی کے لیے کمر بستہ ہیں۔ یہ یقیناً تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک خاندان کی 2 بیٹیاں ایک جابر ریاست کے خلاف کس دیدہ دلیری سے منزل کی جانب روبہ سفر تھے۔ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کردار آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ پاکستانی عسکری اداروں کی جانب سے جب یہ سلسلہ شدت اختیار کر گیا تو لوگوں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے پرامن جدوجہد شروع کیا، جس کا آغاز غالباً 2006 میں کوئٹہ سے ہوا، جہاں متاثرین نے اپنے پیاروں کی بحفاظت واپسی کے لیے احتجاجاً کیمپ قائم کیا، جس میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ 15 سال قبل شروع ہونے والا احتجاج ہنوز جاری ہے۔ از بعد جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواحقین نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 2009 میں جداگانہ تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نام سے قائم کیا، جو آج تک تسلسل کے ساتھ نہ صرف کوئٹہ میں احتجاج کر رہی ہے بلکہ اس تنظیم کے کارکنان اور متاثرہ خاندان نے پاکستان کے دیگر شہروں جن میں کراچی اور اسلام آباد شامل ہیں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک تک کی یاترا بھی کیا۔ بلسطور میں سمی اور محلب کا ذکر ہوا تو انہوں نے جب احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تو غالباً اس وقت محلب 8-9 سال کی بچی تھی اور سمی کی عمر 12 برس۔ اپنے والد ڈاکٹر دین جان کی ریاستی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے بعد انہوں نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور گزشتہ 12 برسوں سے وہ مسلسل سراپا احتجاج ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے وہ تمام کٹکھٹائیں جو بااختیار تصور کیے جاتے ہیں لیکن ان کی یہ کوشش تھادم تحریر کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر دین جان بلوچ نیشنل موومنٹ کے سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا، جنہیں 28 جون 2009 کو ضلع خضدار کے علاقے اورناچ سے دوران ڈیوٹی پاکستانی اداروں کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا۔ ڈاکٹر دین بلوچ کا جنم 5 مئی 1969 کو بلوچستان کے علاقہ مشق نلی کے رہائشی قادر بخش کے گھر ہوا۔ ڈاکٹر دین جان بلوچ نے ابتدائی تعلیم بھی اپنے آبائی علاقے میں قائم گورنمنٹ پرائمری اسکول مشق نلی سے حاصل کیا۔ سیکنڈری کے امتحانات انہوں نے مشقے کے علاقے گجر میں قائم ہائی اسکول سے پاس کیا۔ میٹرک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خضدار کا رخ کیا، جہاں گورنمنٹ ڈگری کالج خضدار سے FSc پری میڈیکل کے امتحانات میں نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ در و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہا، لیکن مزید تعلیم کے حصول کے جنون نے انہیں بولان میڈیکل کالج کی جانب رخت سفر باندھنے پہ مجبور کیا تاکہ مسیحا بن کر قوم کی مزید خدمت کر سکے، اور 2000 میں اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بحیثیت میڈیکل آفیسر تعینات کیے جاتے ہیں، اور اس دوران ان کی پہلی تعیناتی آبائی علاقے مشقے میں ہوا۔ ابھی انہیں مشقے میں فرائض سر انجام دیتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ریاست اور اس کے گماشتوں، جن میں سر فہرست علی حیدر محمد حسنی کا نام ہے، آزادی پسند رہنما اسلم گچکی کو شہید کیا۔ یہ بات شنید میں آیا کہ شہید اسلم جان گچکی کا بیان ڈاکٹر دین جان نے لیا تھا۔
اور اسی بنیاد پہ ڈاکٹر دین جان نے علی حیدر کے خلاف عدالت میں بیان بھی دیا، جس کی وجہ سے علی حیدر کچھ عرصہ جیل کی سلاخوں کی ہوا بھی کاٹتا رہا۔ علی حیدر جو براہ راست اسلم گچکی کی شہادت میں ملوث تھا، لیکن ریاستی آشرواد حاصل ہونے کی وجہ سے جلد ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ اس دوران علی حیدر نے ڈاکٹر دین جان کو راستے سے ہٹانے کا مذموم ارادہ بھی کیا، لیکن ڈاکٹر دین جان بلا خوف خطر اپنا مسیحائی فریضہ نبھاتا رہا۔ مشقے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ وڈ میں بھی فرائض سر انجام دیے اور جبری طور پر لاپتہ ہوئے۔ وہ ضلع خضدار کے علاقے اور ناش میں تعینات تھا کہ ریاستی اداروں نے دعویٰ بول کر انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا۔ ڈاکٹر دین جان بلوچ نہ صرف ایک مسیحا تھا بلکہ وہ ایک مدبر سیاستدان بھی ثابت ہوا۔ سیاسی رموز پہ مکمل دسترس حاصل ہونے کی وجہ سے یہ تھی کہ انہوں نے ضمانت طالب علمی سے سیاست کے میدان کا انتخاب کیا اور ضمانت طالب علمی تک BSO میں قدم رکھا، جس کے لیے انہوں نے بلوچ طلبہ تنظیم وہ اسی تنظیم کے ساتھ منسلک رہا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کی سیاست کا پہلا دور مکمل ہو چکا تھا۔ وہ چونکہ دور طالب علمی میں بھی سیاسی میدان میں کافی سرگرم تھا، اس لیے انہوں نے 2002 میں بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کیا، لیکن وہاں آپ کی نظریاتی سوچ نے آپ کو جلد اس جماعت سے الگ ہونے پہ اکسایا۔ جب شہید غلام محمد بلوچ نے ڈاکٹر مالک اور اس کے حواریوں سے ناطہ توڑتے ہوئے قومی انقلابی پارٹی تشکیل دیا تو آپ ان پہلے کارکنان میں سے تھے جنہوں نے شہید غلام محمد کی آواز پہ لبیک کہا۔ اب آپ کو آپ کی منزل مل چکی تھی، لہٰذا آپ نے پارٹی کو فعال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ کا یہ متحرک کردار ہی تھا جس کی وجہ سے کراچی میں منعقد ہونے والے کونسل سیشن میں آپ کا انتخاب بحیثیت ممبر سینٹرل کمیٹی ہوا اور لاپتہ ہونے تک آپ اسی عہدے پہ فائز رہے۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی ریاستی اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کو آج 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ان 12 برسوں میں اس کے خاندان کے افراد بالخصوص ان کی بیٹیوں سمی اور مہلب کی جہد مسلسل جاری ہے۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی بلکہ انسانی حقوق کے اداروں سمیت ریاست کے عدالتوں کے دروازوں پہ مسلسل دستک بھی دیتی رہیں۔ ان کے شدید احتجاج کے باوجود بھی ڈاکٹر دین جان کو ریاست کے خفیہ ادارے منظر عام نہیں لا رہے۔ جیسے بلاستور میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ قابض ریاست کا یہ مضمون کہ بلوچ فرزندوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنا نیا نہیں بلکہ ایک تیز ترین لہر 70 کی دہائی میں، جس وقت ذوالفقار علی بھٹو اس غیر فطری ریاست کی کٹ پتلی وزیر اعظم تھے، دیکھنے میں آیا، جہاں بلوچستان کے مختلف علاقوں بالخصوص کوہستان مری جو اس وقت قومی تحریک کا مرکز سمجھا جاتا تھا، وہاں سے ہزاروں بلوچ فرزند خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں اس اذیت سے دوچار ہوئے۔ حالیہ دور میں غیر فطری ریاست کا یہ عمل ایک انسانی بحران کی صورت اختیار کر چکا ہے، جہاں مقبوضہ بلوچستان سمیت کراچی سے 50,000 کے قریب بلوچ فرزند اس غیر انسانی عمل کا نشانہ بن چکے ہیں، جن میں سینکڑوں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایک ایسے زمانے میں جس میں انسانی ترقی کے حمالیہ سر کر رہا ہو اور روز انسانی ترقی میں نت نئی تخلیقات ہو رہی ہوں، ایسے دور میں اس انسانی بحران کو کیا نام دیا جا سکتا ہے جس میں ایک قوم کو بزور شمشیر نہ صرف غلام بنایا گیا ہو بلکہ اس کے فرزندوں کو ایسی تاریکیوں کی نظر کیا جا رہا ہو جہاں کسی کی رسائی ممکن نہ ہو۔ بلوچستان میں ہونے والے ریاستی مظالم پہ نظر ڈالی جائے تو دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ایسی کوئی مثال موجود نہیں جہاں کسی قوم کے 50,000 سے زائد فرزندوں کو ایسی تاریک کوٹڑیوں کی نظر کیا جائے جن میں نہ روشنی کا گزر ہو اور نہ وہاں سے کسی کی آواز کسی کو سنائی دے۔ مظالم کی یہ داستانیں ہمیں بلوچستان کے ہر کوچہ و گدان میں مشترک نظر آتا ہے، جہاں کوئی خاندان ایسا نہیں جو اس اذیت سے دوچار نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی عالمی اداروں اور خود کو مہذب کہنے والے ممالک کا خاموش کردار ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے قوانین بھی بن چکے ہیں تو اس ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے ان اداروں اور ممالک کی جانب سے عملی کردار ادا کرنے میں پس و پیش آخر کیوں ان ممالک اور اداروں کا خاموش تماشائی والا یہ عمل ہی ہے جس کی وجہ سے اس انسانی بحران میں آئے روز شدت آ رہی ہے، اور اگر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو آنے والے دنوں میں خطے کے مقامی باشندوں کا انجام
ایورجن یا ریڈ انڈین سے بھی بدتر ہوگی۔